فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم المتين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بلند آواز سے محبت سے بلند آواز سے الصلاة والسلام عزیزان محتشم ادب خردگان نگاہ محبت حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششت ہاتھ بھی ہے جس کی ذات نہ تولی جاتی ہے نہ ماپی جاتی ہے نہ سوچی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے توحید پڑھ رہا ہوں جو توحید بہت زیادہ سنتے ہیں سنیے گا وہ ذات جو نہ تولی جاتی ہے نہ ماپی جاتی ہے نہ سوچی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے ان چاروں چیزوں کا تعلق پیمانے سے ہے جس کا تعلق پیمانے سے ہو اس کی حد ہوتی ہے سورج اتنا بڑا آخر اس کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے زمین اتنی بڑی آخر اس کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے آواز نکالی آواز کی بھی کوئی حد ہے عقل کا سفر کیا عقل کی بھی کوئی حد ہے آخر عشق کو چلایا عشق کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے نظر اٹھی تو آسمان تک پہنچی آخر آسمان کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے نظر کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہے ساری کائنات کی حد ہے فرمایا جس کی حد ہو وہ محدود ہوتی ہے جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتی جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتی اور جو معبود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی امام حسن مجتبی فرماتے ہیں وہ اللہ کہنا بھی جائز نہیں کیونکہ لفظ وہ بھی حد میں ہے لفظ یہ بھی حد میں ہے تو اس کی ذات صرف اللہ ہے قلندر فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے نہ میں کسی دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے توحید پڑھ رہا ہوں اللہ نہ جانے کس کس کو سمجھ آ رہی ہے فرمایا میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے ہدیہ درود و سلام حضور اکرم رسول محتشم نبی مکرم لالہ رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح و ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میں نے سورہ النجم کی ایک آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے جس میں خالق قدس ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا میری بات ہے عقل مند بندے سے یقیناً سبھی عقل مند ہیں عقل کیا ہے جو حضور کی کچہری میں آ گیا اس سے بڑا عقل مند کون ہے تم کس عقل کی تلاش میں ہو فرمایا حضور نے کہا جنت پینڈو لوگ بوتے ہوں گے جنت پینڈو لوگ بوتے ہوں گے فرمایا پینڈو ہونا اور چیز ہے جاہل ہونا اور چیز ہے پینڈو ہوئے پر جاہل نہ ہوئے
فرمایا انہاں دی کثرت جنت وچ بہتی ہوئے گی. میں نے آیت کریمہ پڑھی والنجم اذا ہوا. یہ بات ہے حضور کی. آج موضوع ہے با کمال. جتنا ہو سکا آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا. یہ کچھ 1-2 سال کا گیپ رہا, یہ مرضی ہے جناب کی, ٹھیک ہے. اسیاں نوشائی تے اسا نوشو دے ہوکے پردے گل سدھی تو نوشا پتر علی دا, نوشا پتر علی دا, علی اصل ہے نوشا وصل ہے. آج بات بھی اسی پہ ہوگی. فرمایا والنجم اذا ہوا. پھر کہوں گا والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ زمین پر اترا. مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ زمین پر اترا, جب وہ اللہ نہ جانے کس کو آئی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ زمین پر اترا. حضور نے ایک بار پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل دس دے صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ آقا میری عمر آدم کول بھی میں ہی آیا. حضور اس تو پیچھے جاواں تے جدو آدم دا خمیر تیار ہویا اللہ نے منو بھی زمین تے کر لیا. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے آدم کے خمیر کو تیار ہوتے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو بنتے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے شاہکاروں کو دیکھا. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے نظاروں کو دیکھا. فرمایا بڑا قدیم ہے جبریل, آج کا تو نہیں ہے. فرمایا عرش سے پہلے جبریل, فرش سے پہلے جبریل, آدم سے پہلے جبریل. فرمایا جبریل بڑا پرانا ہے, کوئی اس سے بھی پرانی بات سنا. فرمایا اس سے بھی پرانی کوئی بات سنا. حضور ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضور نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آسمان کے اوپر لامقام پر ایک ستارہ نمودار ہوا کرتا تھا, ایک ستارہ نمودار ہوا کرتا تھا, طلوع ہوا کرتا تھا. آقا 70,000 سال کے بعد ایک بار نظر آتا تھا, ایک بار نظر آتا تھا. حضور نے پوچھا کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ کملی والے تیری عزت کی قسم ہے میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے کہا جبریل کدی ہونوں تکیا ہی, ہائے ہائے ہائے, جبریل کدی تکیا ہی. عرض کرنے لگے مصطفیٰ اب میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں. حضور نے جب حجاب میں قدرت اٹھایا, بات بہت بڑی کر گیا ہوں, حضور نے جب حجاب میں قدرت اٹھایا جبریل تک دے صحیح. فرمایا مصطفیٰ تیری قسم ہے اے والنجم اذا ہوا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حق چار یار. فرمایا جبریل کدی تکیا ہی. عرض کرنے لگے مصطفیٰ اب تو نہیں دیکھا. فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی. والنجم اذا ہوا, مجھے اس ستارے کی قسم ہے جب وہ زمین پر اترا. اب سمجھ آئی. حضور معراج پہ چلے گئے نا جب, اچھا والنجم اذا ہوا, النجم سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے, النجم سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے, اذا ہوا سے مراد معراج مصطفیٰ ہے. النجم سے مراد حضور کا آنا ہے, اذا ہوا سے مراد حضور کا جانا ہے. فرمایا النجم سے مراد وہ ستارہ زمین پر آئے تو اللہ قسم اٹھائے. فرمایا جب وہ واپس آئے تو اللہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ اس کی پاکی بیان کرتا ہے. مصطفیٰ تیرے آنے کی بھی قسم ہے, تیرے جانے کی بھی قسم ہے. جبریل ایک کام تے کر سنیا کی. فرمایا جا کملی والے نو کہہ دے اسا تیری ساری زندگی دی قسم چا لئیے, ساری زندگی کی قسم اٹھا لی. اب بار بار قسم اٹھا رہا ہے, بار بار قسم اٹھا رہا ہے. مصطفیٰ تیری ساری زندگی کی قسم ہے, تو اوڑے تب بھی قسم, تو بچھائے تب بھی قسم, تو چلے تب بھی قسم, تو جائے تب بھی قسم, تو آئے تب بھی قسم. والنجم اذا ہوا, بات سے نہیں ہٹوں گا, موضوع سے ہٹ گیا تو بات بنے گی نہیں. والنجم اذا ہوا, النجم سے مراد میلاد مصطفیٰ ہے, اذا ہوا سے مراد معراج مصطفیٰ ہے. لفظ ہے میلاد, جھگڑا بھی ہے میلاد. لفظ ہے میلاد, جھگڑا بھی ہے میلاد. آگے بات کروں گا لیکن یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ حل کرتے جائیں. آج لوگ کہتے ہیں میلاد کرتے ہو؟ جی جی کرتے ہیں.
فرمایا جھنڈیاں لگاتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں، تو کیا کریں؟ کہا کسی غریب کی شادی کر لو۔ میں نے کہا جب بھی مصطفیٰ کی یاد آتی ہے تمہیں غریب کیوں یاد آتا ہے؟ جب بھی ہمیں حضور کی بات آتی ہے تمہیں غریب کیوں یاد آتا ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، محمد ہی تو ہے جن کے آنے سے غربت ختم ہو گئی ہے۔ تو کس غریب کی تلاش میں ہے؟ تو کس کو غریب کہتا ہے؟ فرمایا حضوری کے آنے سے تو غربت ختم ہو گئی، تیری نظر میں کوئی باقی غریب رہتا ہے؟ لفظ ہے میلاد، جھگڑا ہے میلاد پہ۔ تو میں جھنڈیاں کیوں لگاتا ہوں؟ کہاں لکھا ہے؟ میرے ایک بندے سے میری بات ہوئی، بڑا معتبر بندہ، بہت پرانا ڈاکٹر آرمی کا ریٹائرڈ۔ میں نے ان سے بات کی، ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، کہتے ہیں ایک سوال ہے جناب قبلہ۔ میں جی بولیں جی، یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جائیں، بڑی باتیں بیٹھ کے ہوتی ہیں نا، بڑے لوگوں کی باتیں احترام سے ہوتی ہیں۔ تو جن کی وجہ سے بڑک پن ملا تو ان کی بات تو پھر لڑک پن میں نہیں ہو سکتی نا، بڑوں کی بات پھر بڑے طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر میں بیٹھ جائیں، ادب کی بات ہے تو ادب سے طے ہوگی۔ کہا بات ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے لغت کی زبان سے میلاد کا معنی بتا دے۔ لغت کی زبان میں میلاد کا معنی بتا دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا سنیں، سوال جو بندہ کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ تحقیق کرنا، نہ کہ تصدیق کرنا۔ ہم تصدیق تو کر دیتے ہیں مگر تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کے لیے علم چاہیے، وہ ہوتا نہیں۔ تو سوالوں پہ سوال ہوتے ہیں تو فوراً تصدیق کر دیتے ہیں، صداقت کی جانب کہیں نہیں لکھا۔ اچھا میاں، میں نے کہا بیٹھ جا، کیا کہتا ہے؟ کہتا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹھ، میلاد کا لغت میں معنی کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا میں تجھے معنی بتاؤں گا، ذرا دل کی کھڑکی کھول، آنکھ کی نہیں۔ سودے دلاں دینے، خاصاں دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی، تے مٹھی کیر پکا محمد تے کتے آگے ترنی۔ میاں صاحب فرماندے نے میں محمد ٹھگ تے میں محمد چور تے میں محمد ٹھگ تے میں محمد ٹھگ تے میں محمد چور تے میں محمد چور تے میں محمد ٹھگ۔ فرمایا جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے ہو محمد ہو رہے، میں محمد ہو رہا ہوں، محمد ہو رہے، تیری میری بات اور ہے، اصل اور ہے۔ لغت کی زبان میں میلاد کو کہتے ہیں ولادت۔ لغت کی زبان میں میلاد کا معنی، لغت میں اس کا معنی ہے ولادت، جس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، پیدائش کا دن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا بیٹا ہے، تیرے گھر 6 بیٹی ہوں۔ کہاں؟ میں نے کہا ایک بیٹا تیرے گھر میں 18 سال کے بعد ہو تو بیٹے کے آنے کی خوشی نہیں کرے گا؟ میں نے کہا 18 سال کے بعد تیرے گھر میں بیٹا ہو تو بیٹے آنے کی خوشی نہیں کرے گا؟ اس نے کہا ہاں ہاں کرے گا۔ فرمایا مجھے ایک بات بتا، جب اگلے سال جب تیرا بیٹا جس دن پیدا ہوا اس سے اسی دن اگلے سال اگر تو گھر میں کیک نہ کاٹے تیرا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جس دن آئے اگر خوشی نہ کی کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، اس دن خوشی نہ کی کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا تیرے گھر بیٹا آیا تجھے خوشی ہوئی اور وہ آیا تو سب کو خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر، تو نے جانا ہی نہیں، تو نے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے کہا میلاد کا معنی ہے ولادت، ولادت سے اوپر درجہ ہے ظہور کا۔ ہمارے آقا ظاہر ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا وہ ہوتا ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو، ظہور اس کا ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، اب آ رہا، اپنی مرضی سے آ رہا ہے۔ حضور کی ولادت کو، باسعادت کو، ظہور کو ربیع الاول، اور یہ جو ہم حضور کی محفل سجاتے ہیں میلاد جس کو کہتے ہیں، میں نے کہا حضور کے آنے پہ تمہیں خوشی نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی بات ہے۔ میں نے کہا کھڑا ہو جا، مبارک ہوئے، تو بھی میلاد منا لے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ کئی بندے میلاد منا لیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور میں کیسے؟ میں نے کہا سن، حضور کے آنے پہ تمہیں خوشی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں خوشی، آقا ہمارے ہیں، مولا ہمارے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ فرمایا اتنا تمہیں پتا ہے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، محبت مصطفیٰ سے کرتے ہو، حضور کے آنے کی خوشی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اتنی بھی خوشی تمہیں مبارک ہو، ہم اتنی بھی رکھتے ہیں اور اتنی بھی رکھتے ہیں۔ ہم خوشی اتنی بھی رکھتے ہیں، ہم خوشی اتنی بھی رکھتے ہیں۔ ہم ذرا جھنڈیاں لگا کے خوشی کر لیتے ہیں، کیک کاٹ کے خوشی کر لیتے ہیں، نعرے لگا کے خوشی کر لیتے ہیں۔
ہم ایسے ایسے حضور کو منا لیتے ہیں والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ زمین پر اترا۔ حضور معراج پر گئے نا تو جبریل سے پوچھا جبریل ایک بات تو بتا، کہا جی آقا۔ فرمایا مقام سدرہ پر یہ اونٹوں کی قطاریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اونٹوں کی قطاریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آقا مجھے نہیں علم۔ جبریل تو تو بڑا پرانا ہے، جبریل تو تو بڑا پرانا ہے، جبریل ایک گل تے دس۔ جی آقا۔ فرمایا جو میرے دادا ابراہیم نو منجنیک وچ رکھ کے اگ چ سٹیا جا رہا سی تے تو تھلے آ کے آکھیا بابا ابراہیم کوئی گل ہے تے دس میں رب نال کر دیاں، کوئی گل ہے تے دس میں رب نال کر دیاں۔ جبریل اج تو دس کوئی گل ہے تے میں رب نال کر دیاں۔ تو سمجھتا ہے جہاں تک میری پرواز ہے وہاں تک کسی کی نہیں۔ جبریل تمہیں اندازہ نہیں، جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل ایک بات بتا، یہ اونٹوں کی قطار کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کرنے لگے مصطفیٰ یہ اونٹوں کی قطار ازل سے چل رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے حضور آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جبریل ان اونٹوں کے اوپر کیا ہے؟ عرض کرنے لگے مصطفیٰ ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق ہیں۔ حضور نے کہا ایک صندوق اتار، جبریل کانپنے لگا۔ حضور نے کہا جبریل کی گل ہے، جبریل کی گل ہے اٹھا روک دے۔ فرمایا یہ ہے اختیار، حضور اختیار رکھتے ہیں، حضور مختار ہیں، حضور اختیار رکھتے ہیں۔ جبریل اونٹ کی قطار کو روک دے، جب روکا ایک اونٹ کے اوپر 2 صندوق تھے، ایک دائیں طرف تھا ایک بائیں طرف تھا۔ فرمایا ایک صندوق اتار، ایک صندوق اتار۔ جبریل اس کو کھول، مصطفیٰ اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ فرمایا تالے کی چابی نہیں دی، حضور نے کہا تالا توڑ دے۔ ارے تالا وہ توڑتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ گھر میرا ہو، میں تالا لگا کے لاہور چلا جاؤں، لاہور سے واپس آؤں چابی لاہور رکھ دوں تو میرے آنے پہ کوئی زید بکر میرے گھر کا تالا توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ کیوں؟ وہ کہے گا یہ صاحبزادہ صاحب کا گھر ہے، ہم نہیں توڑ سکتے تالا، ہم پہ پرچہ ہو جائے گا۔ فرمایا جب میں آؤں پوچھوں چابی کی طرح، اوئے ہوئے میں تو لاہور چھٹ آیا۔ حضور یہ نہیں کہ چابی بھول گئے تھے، میں ایک بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا چابی میں وہاں رکھایا، اپنے اختیار سے یہ تالے کو توڑ دیا۔ فرمایا تالا وہ توڑ سکتا ہے جس نے جوڑا ہو۔ حضور نے تالا توڑا، جبریل تالا توڑ دے۔ حضور ٹھیک ہے تالا توڑا، کہا اس میں کیا؟ حضور ایک صندوق میں انڈے ہیں، ہر صندوق میں انڈے ہیں اور ان گنت انڈے ہیں۔ حضور نے کہا جبریل ایک انڈا پکڑ، انڈے کو بھی تالا لگ گیا۔ حضور نے کہا اس کا بھی تالا توڑ دے۔ جب اس کا بھی تالا توڑا، اس میں خشخاش کے دانے تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ خشخاش کے دانے تھے۔ یا رسول اللہ بڑی عجب بات ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا ایک دانے کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ اتنا کوئی راز پوشیدہ ہے، ایک دانے کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ جبریل ایک دانے دا تالا توڑ دے۔ جب جبریل نے ایک دانے کی گرہ کھولی، کتنے اٹھ، کتنے صندوق، کتنے انڈے، ایک انڈے میں کتنے خشخاش کے دانے، ایک دانے کو تالا لگا ہوا ہے۔ فرمایا جب دانے کا تالا کھولا، رب کعبہ کی قسم ایک دانے میں ایک جہان بس رہا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک دانے میں ایک جہان تھا۔ جبریل دانے میں چلے گئے، ایک عرصہ بیت گیا۔ جبریل واپس آئے نا، جب جبریل واپس آئے تو حضور وہیں کھڑے تھے۔ جبریل 10 پھر جتوں تک ساڑھی پہنچ تیری ہے، یہ تو ابھی ہم نے ایک گرہ کھولی ہے جبریل، ابھی تو ایک گرہ کھلی ہے، ابھی تو آسمان باقی ہے، ابھی جہاں باقی ہے۔ جبریل سے پوچھا جبریل جتھے گیا سائیں اتھوں دی کوئی گل تے سنا۔ جبریل جتھے گیا سائیں اتھوں دی کوئی گل تے سنا۔ فرمایا یا رسول اللہ بات کیا سناؤں؟ والنجم اذا ہوا۔ یہ نہ کہیے گا کہ موضوع سے ہٹ گئے مولانا صاحب۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، حضور میں جہاں جہاں سے گزرا ایک آواز آئی، فرمایا بھاگو محمد آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ لقد جاءکم، جس کا انتظار تھا وہ محمد آ گئے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب زمین پر اترا۔ ایک قول سنا دوں،
امام قرطبی نے، امام علوسی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتب میں یہ بات کو لکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں والنجم سے مراد روشن ستارہ ہے. پھر فرمایا وہ روشن ستارہ کون ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ روشن ستارہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ روشن ستارہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ روشن ستارہ، آپ بولے نا یار، وہ روشن ستارہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ روشن ستارہ ذات مصطفیٰ ہے. بات